ریاض المستغیثین صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، شروع ہی میں کر دیتا ہے، اہل بیت کا ذکر بھی کرنا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کا ذکر بھی کرنا ہے، لیکن وہ ذکر کرنے تو پہلے حضور کی بارگاہ سلامی پیش کرنی تاکہ پتہ لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی سرکار کے صدقے میں اور اہل بیت کی فضیلت بھی سرکار کے صدقے میں۔ توجہ، گلا نہ کرو بھائی، گلا نہ کرو۔ کوئی نہیں ہوا دن میں کوٹو تکلا میں اے نہیں تکلا یار تکلا جی۔ ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت بریلوی نے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، جسے سمجھ آئے وہ بولے سبحان اللہ۔ حضور نے ویسے بھی فرمایا جو عالم گنگا ہو وہ شیطان ہے، یہ حدیث شریف ہے، اور پھر حضور کا ذکر سن کر سبحان اللہ نہ کرنا، یہ دو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، یا بندہ بدبخت ہے یا اسے بخت کے چمکانے کا طریقہ معلوم ہے۔ اور پھر کلام بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کا ہو، اس شخصیت کا کلام ہو جو وٹے میں ٹھوکر مارے تو وٹے بچوں بھی سرکار دے نام کی آواز آ رہی ہے۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، سرور کسے کہتے ہیں؟ سردار کو۔ اسی لیے تو اہل بیت کا مرتبہ ہے، یہی تو سبب ہے کہ سرکار کے اصحاب جیسے کسی اور نبی کے اصحاب نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، تو جو رسول و ولی کا سرور ہے اس کے اصحاب بھی اصحابوں کے سرور ہیں، اس کی اہل بیت بھی اہل بیتوں کا سرور ہے۔ اور آپ تیرا کیا خوشوان اللہ، بھئی آپ مانتے ہیں کہ نہیں حضور کے نام جیسا کسی کا نام نہیں؟ جدہ ہے عقیدہ ہنج کر کے بولے، حضور دے نا دے نال دے کسی دے نا ہے؟ اب بولو تب کہ حضور دے نا دے نال دی کوئی نا ہے؟ سوا لاکھ نبیوں میں جو کسی نبی دا بھی ہے نا ہے۔ بھئی اسی لیے تو قیامت کے دن جس کا نام محمد و احمد ہوگا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوقف عبدان بین ید اللہ تعالی فیامر اللہ تعالی بما الی الجنہ فیقولان ربنا بما استحللت الجنہ ولم نعمل عملا یجازی الجنہ فیقول اللہ تعالی ادخل اہل الجنہ ادخل اہل الجنہ فانی علیت علی نفسی اللہ یدخل النار من اسمہ احمد ولا محمد۔ اور بندے کہیں گے یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں کیوں بھیج رہا ہے؟ ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اعمال بھی نہیں، تیرا نام محمد ہے، تیرا نام احمد ہے، اے نام میں نے یاد ہے، میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے کہ یار کے نام والے سے حساب لوں۔ اے گل تیری نہیں، گل ساری سرکار۔ تو بھائی جس کے نام کے ساتھ کا نام کسی دوسرے نبی کا نہیں تو سمجھو اس مقام کو۔ اے دو ٹکے کے بندے جڑ جڑ کرتے ہیں، نہ انہیں مقام صحابہ کی خبر، نہ انہیں مقام اہل بیت کی خبر، نہ انہیں مقامات ازواج مطہرات کی خبر۔ حضور کی نالین جو قدم میں آئی ہے اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے۔ دب کے بولو دی مثل کوئی ہے؟ پھر بولو دب کے ہے؟ کیا آج آپ کے کلیجے پھٹیں گے انشاءاللہ عشق اہل بیت سے؟ تو یا میرے سیدھی روان تہیا میں بھی پورا کر کے تھے بیٹھا ہوتا اصحاب کا بھی ذکر کرنے کی چوٹ پر ہوگا، ایسے ڈنکے کی چوٹ پر۔ جب ہم صدیق پاک یا عمر پاک کا ذکر کریں گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ اور جیڑا بندہ حضرت عمر دا نام سن کے متھے تے پور لے آوے ماں دی کولوں بھی غلطی ہوئی ہے، تو جیڑا حضرت اہل بیت کے ذکر کو سن کر چون چنا کرے ماں دی بھی غلط سی۔ جس کی ماں نیک، جس کا باپ نیک، وہ عمر کا بھی غلام ہے، حسنین کا بھی چونکہ فی نفسہ ہی نہ بات حسنین کی ہے نہ بات عمر پاک کی ہے، ان سب پر سلام، مگر گل ساری سرکار دی۔ پھر بولو گل ساری سرکار دی۔ ایک بار اینج دب کے جڑا نہیں بول رہا انہوں تک کے بولو گل ساری سرکار دی۔ اچھے بھی جتنے بیٹھے ہو تسی اچھے ہو، تہاڈی آواز بھی اچھی ہونی چاہیے۔ گل ساری سرکار دی، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دی، نہ دو دیے نہ چار دیے، گل ساری سرکار دی۔ اے گل سمجھ آ جائے پھر پھٹے مکے۔
پھٹے تو ختم ہو گئے. کیوں ختم ہو گئے؟ اس لیے کہ بات ہے ہی سرکار کی. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں تمہارے ذرے کا پرتو ہے ستارہ فلک. تمہارے ذرے کے پرتو ہیں ستارہ فلک اور تمہاری نال کی. ایک حال ہم سمجھے نا کوئی کہ حضرت اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کی وہی سمجھے جس کا دماغ اعلیٰ ہو یا جس کا پیر اعلیٰ ہو, جس کی ماں اعلیٰ ہو, جس کا باپ اعلیٰ ہو. ناقص بندہ کیسے سمجھے کہ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ فلک. وہ تو تواڈے جڑے قدماں دے ذرے سن انہاں دا عکس اُتے ٹر گیا, وہ عکس چمکیا ہے کہ ستارے بن گئے. اور تمہاری نال کی, تمہاری پھر بولنا, تمہاری پھر بولو جی, زور کا بولو گے گل سمجھو گے. تمہاری نال کی جدوں بولو گے نہیں سمجھ نہیں آئے گا. تمہاری نال ایک یہ واحد ہے. نالین تسنیہ ہے. نالین کیا ہے؟ تسنیہ ہے. نالین دو نالا. سمجھ آئیے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تمہاری نال کی ناقص مثل. کوئی سمجھ آئیے؟ تمہاری نال کی, پھر بولو دب کے, تمہاری نال کی ناقص مثل. کامل مثل ہی نہیں. پہلی گل ہے مثل اصل نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ مثل اصل, ایک بار پھر سمجھ لو, مثل اصل ہے. مسئلہ سمجھو, مثل اصل. پہلی تو بات ہے مثل پوری بھی ہو تو اصل نہیں ہوتی, تو جس کی مثل ہی پوری نہ ملے. تمہاری نال کی, تمہاری تمہاری نال کی ناقص مثل ضیاء فلک. توجہ جی, ادا مطلب کہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں حضور کی نال کی بھی مثل مکمل اینج کر کے بولو, نال کی مثل مکمل نال آدن ایک نو, نال آدن ایک نو. تو جیدی نال ایک دی مثل کامل کو نہیں, وہ دیاں دو نال اینا دی مثل کامل ہے. اچھا بولو. اور سنیوں سے میں ایک بات پوچھتا ہوں, جس کی نالین کی مثل نہیں ملتی اس کے اسنین کی مثل کہاں سے ملے گی؟ کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا اگلی بھی گئی؟ جس کی نالین کی مثل کامل نہیں اس کے اسنین کی مثل کامل ہے. اور دب کے بولو کامل ہے. اور یہ فتویٰ بھی سیدنا عمر فاروق کا, یہ بھی اس کریم کا فتویٰ ہے جو مراد مصطفیٰ ہے, جو تمنا مصطفیٰ ہے, جو خلیفہ مصطفیٰ ہے, جو نائب مصطفیٰ ہے, اور جس کی زبان پر حق دوڑتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ حق. اب کے بولو حق. اور جو محب علی المرتضیٰ ہے. ایک باری پھر سنو ایک جملہ, اللہ کرے سمجھ آئے. جو محب علی المرتضیٰ ہے, جو ہم کہاں سے محب ہیں؟ ہم تو 14ویں صدی میں ہیں. اے راضی کیا سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے مولا علی کے عاشق ہیں. علی کے عاشق کے پہلے عاشق کا نام ہی صدیق اور عمر ہے. پہلے خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, آپ مجھے سارے بتائیں پوری امت میں حضرت علی کو مشکل کشا سب سے پہلے کس نے کہا ہے؟ ہم تو آج کہہ رہے ہیں 14ویں صدی میں پہلے سب سے مشکل کشا کس نے کہا؟ حضرت علی کو مشکل کشا کس نے کہا؟ جواب میں ہی دے دوں, سیدنا عمر فاروق. مولا کس نے کہا؟ سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر اور عمر فاروق دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سب سے پہلے کس نے یہ اعلان کیا کہ مشکل یا اللہ آوے علی نہ ہوئے, وہ مشکل نہ کر لیں, جے مشکل کر لیں تو نال مشکل کشا بھی کھڑا کرنا ہے. اب قیامت تک جس نے بھی مشکل کشا کہنا ہے مولا علی کو, تو پہلا سلام عمر پاک کو جانا ہے. جس نے یہ راہ ایجاد کی امت کو علی پاک کا تعارف کرایا کہ یہ مرتضیٰ بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے. سلام و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ فتویٰ بھی انہی کا ہے. میں ساتھ لگے ہاتھوں در حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے چند جو پہلا آدھا گھنٹہ ہے میں آپ کا ذکر کر دوں. نال ہی نال یہ محب اہل بیت ہے, محب علی المرتضیٰ.
محب مصطفیٰ، محب سیدہ زہرا، محب حسن و حسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام لے لو تو کل بھی شیطان بھاگ جاتا تھا، آج بھی بھاگ جاتا ہے۔ فرہ یا فرو کا باپ پڑھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، یہاں سے محب سیدہ زہرا، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ سلام ہو چکے، آج آپ کا دن بھی گزرا ہے شہادت کا، تو اس لیے اسلامی پہلے ہی پیش کرتے ہیں ہم آپ پر کہ آپ محب سیدہ خاتون جنت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اسے یہ جو میں حدیث بھی پڑھنے لگا ہوں، پہلے ہی کتابوں کے نام بتلا دیتا ہوں۔ اسے امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اسے ابن حبان نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اسے ابن شیبہ نے مصنف میں نقل کیا ہے، اسے ابن دنیا نے نقل کیا ہے، اسے ابی نعیم نے نقل کیا ہے، اسے بزار اور بیہقی نے نقل کیا ہے۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہی راوی ہیں، یہ حاضر ہوئے سیدہ زہرا کی بارگاہ میں، حاضر ہوئے۔ جملے بھی نوٹ کیے جائیں، میرے نوٹ کیے جائیں، اور پیٹ میں قرن نہ پڑے کسی کے لیے، جس کے پڑے اس کا علاج بھی ہم جانتے ہیں۔ حاضر ہوئے حضرت عمر فاروق، کیا ہوا؟ دب کے بولو، ایمان جدے دل میں سے بولو، کیا ہوئے؟ حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے بارگاہ سیدہ زہرا، بارگاہ سیدہ مرتبہ عمر فاروق ہے کہ حق زبان پر چلتا ہے، مرتبہ عمر فاروق ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، مرتبہ عمر فاروق ہے کہ منافق عمر کے سائے سے بھاگ جاتا ہے، پر مرتبہ سیدہ زہرا ہے کہ عمر بھی پر ایک نسل ہے۔ اب زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ حاضر ہوئے، تشریف نہیں لے آئے، حاضر ہوئے، اور اگلا جملہ بھی تمہیں پتہ لگ جانا ہے، اگلا دس لینا ہے۔ آپ حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا یا فاطمہ، تو اگر یہ حدیث میں الفاظ نام نہ ہوتے تو میں نام لینے سے گریز کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا سیدہ، تو یا سیدہ، تو واللہ مینو اللہ دی قسم ہے، مینو اللہ دی۔ حضرت عمر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام، ارے آپ کی زبان پر حق چلتا ہے، آپ قسم نہ بھی کھاؤ تو حق کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کھاؤں گا قسم، یہاں قسم کھانے کی ضرورت ہے تاکہ قیامت تک کوئی کتا بھونک نہ سکے۔ جو بھی حضور کا غلام سنے وہ یہ بتائے کہ عمر تو قسمیں کھا کے ان کی غلامی کا اقرار ان کہہ دو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، سارے بولو جی نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اور ان ڈبل زور میں بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ مرتبہ آپ نے جا کر کہا واللہ اللہ دی قسم ہے، واللہ خدا کی قسم ہے، ما رأیت احدا، ما رأیت احدا احب الى رسول اللہ من کے۔ میری عادت ہے میں ابھی بڑی سپیڈ میں پڑھتا ہوں، آج میں جان بوجھ کر راستہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ علماء یہاں زیادہ ہے تو میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھوں گا تاکہ شک شبہ ہی نہ رہے کسی نے۔ فرمایا واللہ اللہ دی قسم ہے، ما رأیت احدا، میں نے ایک بندہ بھی نہیں ویکھیا، احبا الى رسول اللہ من کے، جو تجھ سے زیادہ مصطفیٰ کا محبوب ہو۔ ہاتھتے ہوئے سنی، ہاں ہاتھتے ہوئے، آج تشیعہ دی مت مار دے ہو، اتنا ذکر اہل بیت کرو اور حضرت عمر فاروق کا ذکر کرو کہ شیعہ کو بھی مت بچ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر علی کا تو یہ کریں، یہ علی ہمارے ہیں، رب کے بولو علی، بولو صدیق اکبر، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، یہ ہمارے ہی
بخت ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ارشاد فرما رہے ہیں واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ من کے ثم قال واللہ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم دوبارہ اللہ کی قسم واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک. کمال کر دیتا ہے عمر فاروق دے تھوڑی میں کدے چپل مبارک دی لب جاوے تے میں چٹا اونوں تھلے تو چٹا اینج کر کے بھونکنے والے نوں کہ پتہ عمر کو بھونکنے والوں کو کیا خبر کہ یہ کام کیا ہے. اور ہم تو سیدہ کا نام لیتے ہیں اور اس جنے نوں سلام نہ کریے جڑا سیدہ دے سامنے بیٹھ کے غلامی اے جملے سمجھ آئے دے. ہم نے تو نام لیا ہے ہمیں کیا معلوم ہے. فرمان لگے اللہ دی قسم ہے اور سیدہ بیٹھی ہوئی ہے. فرمان لگے اللہ دی قسم ہے سیدہ اللہ دی قسم ہے تواڈے دے نال دا محبوب میں نہیں ویکھیا. تواڈے نال دا میں محبوب انج کر کے آکھو نا ہاتھ انج کرو انج میں بھی ٹھنڈ پاؤ. تواڈے نال دا محبوب او میں قربان ہو تواڈے ہاتھاں تے وا تواڈے نال دا محبوب اگوں آدے نوں مینڈی سنو. فرمانے واللہ ما کان احد من الناس واللہ ما کان احد من الناس بعد ابی کے تو میرا پہلا محبوب تے تواڈا ابو ہے. چونکہ گل ساری فرمایا کہ میں نے پہلے محبوب تواڈے ابا جی نے چونکہ عمر کو آپ کے باپ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہے. میرے پیارے محبوب محبوب اول معشوق اول مطلوب اول مقصود اول آپ کے بابا جان ہیں. اور اب آپ سنیں اے سیدہ ما کان احد من الناس بعد ابیک احب الی منک. فرمایا عمر دا پہلا محبوب تے تہاڈا بابا ہے اور تہاڈے بابے تو بعد اگر عمر دی اکھ وچ کسے دا حیا ہے تو سیدہ تے بندے ادھے بولن اینے میں نے بولنا نہیں نہ ہوندا سی. نعرہ رسالت اجے بھی کٹ بولے ہو. نعرہ رسالت اے ہن پنجتر پاک دے صدقہ 5 واری نعرہ مارنا پینا تاں گل بننی ہے. نعرہ رسالت ہن 4 دا صدقہ چوتھی وار ہے ٹل بھی 4 دی شان دی طرح لانا ہے. نعرہ رسالت تو ہن پنجتن پاک دا صدقہ نعرہ رسالت. مزہ آیا نا عبادت کرنے کا بھی حق ادا ہے. ایک عبادت ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرمایا آپ جیسا دوسرا رب کے بولو آپ جیسا دوسرا. اب یہ سلام ہو عمر پاک پر جو محب سرکار بھی ہیں محب آل سرکار بھی جن کا انگ انگ حب اہل بیت سے بھرا ہوا ہے اور مولا علی سے محبت علمان الحفیظ حضرت امام المحدثین حضرت تبری رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 بندے آ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے بیٹھے ہوئے 2 اعرابی آئے. انہوں نے آ کر کہا جناب ہمارا یہ مسئلہ فیصلہ کر دیں. آپ نے فرمایا یہ علی بیٹھے ہوئے ہیں نا فیصلہ یہ کرے گا. یہ علی بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کرے گا. تو حضرت علی نے فیصلہ کر دیا. بات سنی فیصلہ کر دیا. وہ ایک پچھو بولے انہوں چونکہ فیصلہ تھا حضرت علی دا آپ تک نہیں سنتے نہیں تو پھر ایک کوئی مطلب ہے یہ کوئی رعایت کرنی ہے ایک کرنی ہے جڑی حق دی گل ہے کر دے اگوں پاویں کوئی راضی تو پاویں کوئی. جدوں فیصلہ ہویا نا تو ایک وچوں بولیا اس نے کہا ھذا شکلی بیننا. جب اس نے یہ کہا نا اب حضرت عمر کے جملے سننا محب علی
محب قبلہ اگر حضرت مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میں حضرت سے محبت کروں گا, یہاں پر کوئی بندہ بولے حضرت جی آپ ایسے ہیں, تو میں انہوں کہنا ہوئے تینوں سمجھ نہیں ہے کون ہے یہ گل کی کیا, یا میرے بارے میں کوئی بات کرے تو میرا محب ضرور بولے گا یہاں مجمع میں, اے کیسے بات کر دیا تو نے, اور محب بات نہیں کرنے دیتے, محب بات نہیں کرنے دیتے, کرنے دیتے بولو چڑے ہو تمہیں نہ پڑھو دسو کرن دیں دیں خدا دی قسم چاہ کے نا میں ایک قطرے برابر بھی جنا نہ, گلیاں دا کوڑا روڑا میرے تو چنگا ہے, گلیاں دا کوڑا روڑا کوڑا روڑا کوڑا روڑا اس سے بھی میں کم تر ہوں, جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ کی جو پیروں کی چپل ہے اس کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مجھ سے کھرب درجے بہتر ہے. اس کے باوجود خدا کی عزت کی قسم ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات کی میرے بارے میں کہ وہ ذرا وہ چلا کلا ہے فلاں فلاں فلاں, وہ وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, وہ ہمارا مرید بھی نہیں تھا جاننے والا, وہ جا کے گل سنو بھیا ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, دوبارہ یہ جملہ نہ کرنا, اگر دوبارہ جملہ کیا کہ ہم تجھے سلام کر گئے تو ہمارا باپ کوئی نہیں, یہ تم نے کیا کہا ہے, خبردار ان کے بارے میں یہ بات کرنا. مجھ تک بات پہنچ گئی, مجھے پتہ لگ گیا یہ محب ہے, جملہ سمجھنا, مجھے پتہ لگ گیا یہ کیا ہے, اوے محب کے گل کرن دے رہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا تو اٹھ کے ٹر جائے گا. او بھائی ایک حضور دا فرمان ہے, محب ہوتا ہی وہ ہے جڑا اکھاں تو انا تے کنا تو ڈورا ہوے, یا گل سندا نہیں تے سن دے تے اس کے مخالف کے دانت پھٹے کر دیتا ہے. وہ ایک بندہ بچوں بولے, اس نے کہا آزا جگتی بیننا, یہ بندہ ہمیں فیصلہ کرے گا. خدا کی قسم تغیر وجہ لون وجہ عمر, حضرت علی کے چہرے کا رنگ عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اٹھے اب بیٹھے رہنا اور سننا اور میری طرف دیکھنا, اٹھے اور اٹھ کرنا یہاں سے گردن سے پکڑا, اسے گدی سے پکڑ کر کہنے لگے اوے بدبخت, اوے محروم, تجھے خبر ہے تو کس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ فرمایا ہوا مولانا و مولا کل مومن ومن لم یکن مولا فلیس بمومن. ارے یہ تو ہر ایک کا مولا ہے, میرا بھی مولا ہے, تیرا بھی مولا ہے, اور جو اس کو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. کے حوالے سے اور بہت سارے ٹاپک میں بات کر سکتا تھا, مگر میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے موضوع کہ سیدنا عمر فاروق کے دل میں اہل بیت کی قدر کتنی, یہ ضرورت ہے کہ اس لیے یہ میں نے سلیکٹ کیا ہے. میں بتلا سکتا ہوں کہ آپ کی کیا کیا خدمات ہیں, میں بتلا سکتا ہوں کہ آپ کی کتنی کرامات ہیں, میں ہر موضوع پہ ان کی نظر کے صدقے میں, نگاہ عمر فاروق کے صدقے میں بات کر سکتا ہوں. لیکن مجھے پتا ہے کہ عوام کے دلوں کے اندر جو تشویش ہے چند نا ہنجار لوگوں کی گفتگو سن کر کہ حضرت عمر میں یا حضرت اہل بیت میں یا سیدنا صدیق اکبر میں کوئی اختلاف تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. دڑے مڑے نہیں تھے وہ, بالکل وہ تو یار تھے. اچھا بولو کیا ہے وہ, پھر بھی نہیں بولو ہے یار, ایک بار پھر دب کے بولو یار, پھر بولو یار. اے جناب پرے مجمع وچ ایتھوں بندے نوں پھڑ لینا, ایتھوں گدی تو ایتھوں پھڑ لینا تو پھڑ کے کہنا اوے بدبخت, اے بدبخت کہنا اوے بدبخت نا ہنجار, تجھے معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ اور یہ تو مولا ہے ہر مومن کا, اور یہ تو مولا ہے میرا بھی, اور یہ تو مولا ہے تیرا بھی. ومن لم یکن مولا ہو فلیس بمومن, تے جڑا اینو مولا مننے نہ وہ مومن ہو سکدا ہی نہیں. ان کا نعرہ حیدری, جڑا جناب کو مولا نہ مننے وہ مومن اینج کر کے مومن. اور جمیل دیاں تو سب تیریاں سنیاں نے, جمال دی بھی سنو. اور اب جمیل نے آ کر کہا ہے 25 سال گزرنے کے بعد ہم سمجھے ہیں, آج سمجھے, ہم آج سمجھے, اور سن پتہ لگا. میں تو سوچتا ہوں میں ہم آج تک غلطی پر رہے ہیں. حضرت علی کو حضرت علی نہیں کہنا چاہیے, مولا علی کہنا چاہیے.
25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਮਤ ਨੂੰ ਪਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਮੌਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮਝ ਆ समझ आइए कि नहीं फरमाया कि मौला है और जिनका ये मौला नहीं उसका ईमान फिर दब के बोलो ईमान यही सबब है कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली से लिखवाया भी है लिखवाया है मौला अली ने एक हदीस भी बयान किया हज़रत उमर फारूक पूरी पंचायत लेके टो गए मुंडो सुना देना मतवान कालम वो हज़रत जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कोई प्रोग्राम बनाया ना कोई प्रोग्राम बनाया कि फतवात बहुत ज्यादा हो गई माल काफी हो गया आपने प्रोग्राम बनाया इस तरह करा कि मैं कुछ सहाबा दी तरतीब बंदी करा सहाबा दी तरतीब बंदी करा और तरतीब ऐसी में रखूं सहाब की कि सरकार के बदरी से आबा फिर इसी तरह जिन्होंने ओद में शिरकत की है इसी तरह जिन्होंने ग़ज़वा-ए खैबर में शिरकत की है इस तरह दर्जा बंदी करके जो पहले ईमान ले आया जो बाद में ले आया जो फिर उसके बाद में ले आया तरतीब बंदी करके इनके वजीफे मुकर्रर करो तो मजलिस आपने मुनक्कद करवाई सुनना मजलिस जब मुनक्कद मजलिस शूरा मजलिस से और आपको मैं ये बतला देना चाहता हूँ मजलिस शूरा के रुकने आज़म का नाम है अली इब्ने अबी तालिब हाथ चुके आपको सुभान अल्लाह फिर बोलो सुभान अल्लाह मेरा चंद मेरा बाबू जे कदे असी इक्तिसादी कमेटी दा एक बेईमान नूं नहीं बनन दिता रोला पै गया एक रुकन असा मुंतखब नहीं होने दिता ते जेदी कमेटी दा रुकने आज़म ही अली उल मुर्तज़ा होवे तो फिर समझो ना अली ने उमर को एक्सेप्ट किया है उमर ने अली को एक्सेप्ट किया है जियो चढ़े और सलामत रहो एक बार फिर मारे नारा गल बड़ी की है जना बड़े करले सलाम है इस बंदे को मेरी नमाज मिलाई भैया अब तेरे वक्त जाने में जड़े एक बार फिर नारा मार अब और परेशान नहीं होना अली अली ज्यादा करने वाला कोई दिमाग में ना रखना राबसी नहीं होता राबसी की पहचान है कि वो मुबगिदे सिद्दीक़ अकबर है अली अली करने से बंदा राबसी नहीं होता सिद्दीक पे पक पक करने से राबसी होता है अली अली करने से तो वो उमर के पीछे चलने वाला हो जाता है सिद्दीक को मारने वाला लाओ जी हुण सुनो आप दे मजलिस से शूरा दे रुकने आज़म और नंबर 2 हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत उमर फारूक ने फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ आप भी आए अली पाक आप भी आए मैं मशवरा करना चाहता हूं मैं कमेटी बना रहा और इन्हां दे वजीफे मुकर्रर करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम बनाया बदरी असहाब का फिर बाकी सबके मैं तुमसे मशवरा करता हूं पहले किसका नाम लिखूं ए भाई कल खुले उन सारियां ने खुले उन दिल वाले भी कल खुले भाई जेब में गल्ला कर रहे हो अगर मैं हवाला जात पेश न करूं तो मेरा बाप ही कोई नहीं और मेरी गर्दन काट के फेंक देना और अगर ये साबित हो जाए तो फिर अपने सरों को उमर के कदमों में भी रख देना फिर गड़बड़ करने की लोड़ नहीं जदों हजरत ने ये इरशाद फरमाया ना भाई अली तुम बताओ हजरत अली ने कहा अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला के कान में ऐसी कोई बात है कान में और पूरा मजलिस शूरा चुप हजरत अब्दुर्रहमान से उमर पाक ने एक गल की थी अली ने उन्होंने कहा जनाब अली फरमा रहे हैं पूछा कि ये ऐसी जरा दुराना मैं नहीं भूलिया मैं तुहानू चेक करना चाहता हूं कि पूछे हजरत उमर ने सब तो पहले ना केदा लिखा ऐ पूछे सब तो पहले नाम तो हजरत अली ने कोई बात की किसके कान में हजरत अब्दुर्रहमान ने पूछा उमर अली ने क्या कहा उन्होंने कहा जनाब अली फरमा रहे हैं हजरत उमर को कहो हमारा मशवरा है सबसे पहले अपना नाम लिखो हाथ चुप के सुभान अल्लाह
میں سمجھوں گا وہ سنی نہیں ہے جیسے کہتے سبحان اللہ نہ کہتی. آنکھوں سبحان اللہ. فرمایا کہ سب سے پہلے اب مجھے بتائیں, مجھے جواب دیں, حضرت عمر فاروق کی محبت اگر مولا کے دل میں نہ ہو تو نام سب اول پر پہلی سطر میں لکھوانے پر بضد کیوں ہے؟ اور قربان و علی تیری محبت ہے. سلام ہے علی المرتضیٰ آپ کی محبت پر, آپ نے جاری کا حق ادا کیا, پر سلام علی پاک دی شان وچ وی تے کھرپا سلام عمر دی شان وچ وی. ہن جملہ سننا حضرت عمر دا, اے جے مولا علی کہ پہلے نام کس کا لکھو؟ آپ کا. اب سننا عمر پاک کا جواب سننا. انہوں نے کہا علی میں کہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں, میں کہوں کہ میں کس کا نام لکھنا چاہتا ہوں؟ کہا آپ بتائیے کس کا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ کہا میں حضور کی قرابت کا خیال رکھنا چاہتا ہوں, سارے صحابہ کا نام بعد میں, عباس کا نام پہلے لکھیں گے چونکہ وہ چچا ہے رسول پاک. اور کہہ دو نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. جنہوں سمجھ آئی بولے نعرہ تحقیق, پھر زور سے بولو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. داؤ جی کوئی سمجھ آ رہی ہے گل کتوں کتنے جاندی پی سمجھ آ رہی ہے؟ اجے ہلے بہت ذکر تو شروع کیتا ہی نہیں, اجے کرنا ہے, اجے مولا پاک دی برگاہ تے سلامی پیش ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. لو جناب اے گل ہوئی, چلو آپ نے جناب کمیٹی بنا دی تھی, پہلی لسٹ سے نام لکھے حضرت عباس کا, کدھر لکھیا؟ بعد میں لکھیا بدری اصحاب کا. بدری اصحاب کا لکھنے کے ساتھ ساتھ لکھ دیا حسن پاک کا حسین پاک. حضرت حسن پاک حسین پاک بدر کے میدان کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, موجود ہی نہیں تھے بظاہر دنیا میں. فرمایا نا انہاں دا بدری اصحاب تو نہیں اٹھتے 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 اٹھتے, کیونکہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. اے ذرا گج بج کے بولو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. نور کا بولو پورے دھول میں آواز جائے, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ, 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 تیرا سب گھرانہ. کیوں کیا حضرت عمر فاروق نے یہ کہا؟ جڑے ادو جمے بھی نہیں سن انہوں کا نام پہلے, جڑے بڈھا صحابی انہوں کا نام بعد میں, کیونکہ عمر سن چکے تھے. انزاد ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا کتیب بماء جدہ ثم بین المکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واسمع علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور بخضوع کتاب اللہ تعالی واستمسكوا به فحتى على كتاب الله تعالى ورغب به ثم قال وإتركي آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي. جیڑا زندہ باد بول رہا ہے وہ بھی زندہ باد, جیڑا زندہ باد بول رہا ہے وہ بھی زندہ باد, جس اہل بیت کا نعرہ ماریا وہ بھی زندہ باد, جنہیں سنیا وہ بھی زندہ باد, جیڑا بول نہیں سکیا پر خوش ہو گیا وہ بھی زندہ باد. اسی کے سمجھ لیا غوث پاک دا نام لینا والا جنمی نہیں رہندا تے حسن دا نام لینا والا جنمی رہندا. ساڈی بھی عقل نہ ہون تو موجہ ہی نہیں. غوث پاک نے فرمایا میں اپنے محب کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا. تو میں وہ گلاں کراں تواڈے کلیجے پھٹ جاں جڑیاں محبوب الہ نے کیتیاں تو محبوب سبحان نے کیتیاں. او فرمانے نے اسی جان ہی نہیں دینا. مر بھی جائے بے ایمان تو غوث پاک کہتے ہیں دوبارہ اللہ کو زندہ کرانا ہے کہ مرید میرا ہے پھر زندہ کرو تاکہ خاتمہ ایمان پہ ہو. تو جیڑا پوترا دوترا اتنی شکتی کا مالک ہے تو دادے دا عالم
حضرت عمر یہ جانتے ہیں، حضرت عمر جانتے ہیں ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو. کیا حضرت عمر فاروق نے اپنے کانوں سے نہیں سن رکھا تھا؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل آل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا فقد نجا ومن تکلم عنہا ہلک او ذلک. اسے طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، حاکم نے مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبل فِي الْمُسْنَدِ. ہے روایتوں میں تو کسی ہے. حضرت عمر فاروق جانتے ہیں ساریاں گلاں. حضرت عمر فاروق جانتے ہیں ان کے حق میں ہے انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا. حضرت عمر جانتے ہیں، حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے حضرت عمر نے دیکھا. کیا دیکھا؟ حضور میں ادھر منہ کر کے کرنے لگا ہوں پھڑیا پتر حضور یوں سجدے میں. الحسن والحسین اللہ 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 یلا الحسن والحسین علی ظہرہما. تے حسن پاک بھی تھے کھیڈ دے ایتھے لگے حسین. حضور پتہ ہے کہ انہوں نماز ویکھو، حضور دی نماز ویکھو، نماز ویکھو. حضور تھے اٹھنا چاہتے ہیں ایک دو ہاتھ کوئی سمجھ آئیے. نمازہ تو میں بھی پڑھنا تو تسی بھی پڑھ دے ہو تے ہاتھ پہ کنڈی ہوتے ہو تے سر سجدے وچ ہوئے تے دھیان حسن وچ ہوئے تے نماز رب دی ہوئے. نہیں سمجھ آئی نا؟ اور پتروں جو حضور ہیں جو ہاتھ نال حسن پاک کو تھامتے تھے تو توجہ کدھر ہوتی تھی؟ جب حسین کو تھامتے تھے تو توجہ کدھر؟ تاں تے میں آدھا بغض اہل بیت وچ ایڈا آگے نہ جا کے حاکمہ ہی تیرے گڑبڑ ہو جائے. شرم کر کوئی ٹھہر سمجھ صاحب نے اس کیسے مقام کیا ہے. یہ تو وہ دو شہزادے ہیں قسم قرآن کی رب کعبہ کی قسم. حضرت اعلیٰ نے بڑیاں گلاں کیتیاں پر جدوں اللہ کو قیامت والے دیہڑے دی خیر منگن لگے نا احمد رضا یوں کر دیا. میرے حل تک وہ دعان کدے کسی گلاں سنائیاں نہ ہون تو قصور میرا کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی ہینج کر کے فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہینج کر کے پہ آدم ہینج کر کے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل گل. عشق و محبت عشق و محبت اے اتنے بھی بولو جی. مولوی جڑا نہ بولے انہوں گھر میں کیا اعلیٰ حضرت نہ بولو. عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت ہین کر کے جنہاں نے صدقہ مانگے انہوں دعا دے یا رسول اللہ میں نے صدقہ دے جن سے کہا میرے تے حضرت اے جدوں اعلیٰ حضرت نے گل سن لئی میرے پھول والی تو عمر پاک نے نہیں سی سنی. اور جواب دیو عمر پاک نے نہیں سی سنی سی یا نہیں؟ فاسٹ 70ویں حسنین کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ محب حسنین. پہلے میں نے بتلایا محب سرکار، پھر میں نے توجہ پھر میں نے عرض کی محب سیدہ زہرا، پھر میں نے عرض کی محب علی، پھر میں نے کہا محب حسنین. اور کیوں محب حسنین؟ پہلی صدر پہ نام دیا چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نماز وچ بھی پڑھ لینا. جدوں اللہ دی قسم قرآن دی قسم حضور نے سلام پھیریا گڈی وچ میری رکھی گڈی وچ میری حدیث کے لیے کتاب پئی جدوں سلام پھیریا قسم تے صحابہ کرام اگے ہوئی دی سنو گل تے گل بڑی مزیدار جی. اگے ہوئے نا پڑھن واسطے شہزادیاں نو یا رسول اللہ انہاں نوں گھر چھڈاواں فرمایا دعوہما دوواں نوں چھڈ دیو تے کن کھول کے سنو جس میرے نال محبت کرنی ہے انہاں نال کرے.
آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ او میرے او بچی ہو تے کلیجی دی ہو ٹکڑے ہو تے اکھاں دی ہو تارے ہو، جو رسول اپنے اصحاب کو فرمائے ان سے محبت کرو، اگر مجھ سے کرنی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو حضور سے کہاں ہوگی؟ قبلہ انہاں دی محبت بڑی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ باور ہے، یہ بات جانتے ہیں، لہذا سطر اول میں نام لکھتے ہیں، لہذا نام لکھے حضرت علی کاٹو دیہڑے تو گزرے نا مال تقسیم کر لگا، کون؟ عمر پاک۔ گل بڑی مزیدار ہے، جدو مال تقسیم کرنے لگے حضرت عمر پاک، آپ نے فرمایا حسن پاک کو حسین پاک کو کہاں ہے؟ اگر وہ تشریف لے آئیں میں اپنے ہاتھوں سے نذرانہ پیش کروں۔ پتر کول کھلوتے اسی حضرت عمر دا، انہیں آکھیا جناب خلیفے دا پتر میں ہاں تے تسی انہاں نوں پہلے دین لگے ہو، رنگ بدلے آ رہے عمر دے چہرے، فرمایا او بچیا کے کہا کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ میں خلیفے دا پتر ہوں، انہاں دے پیو جیسا کوئی ہے؟ بولو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کو بے مثل کہنے والے عمر پر سلام۔ ہماری نا شیعہ چل چل کر دے اے مولا ماما وہ تساں کے جانو علی نو جانن والے تے مدینے وچ ستے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے، ان کی ماں جیسی کوئی ماں ہے، ان کے نانا جیسا نانا۔ حسنین سن رہے ہیں، حسنین سن رہے ہیں، گالوں حضرت محب الدین تبری نے کیا لکھا ہے سننا، فرماتی ہے جب حسنین نے یہ سنا نا تو حسنین لے کر نا نظرانہ وظیفہ گھر گئے، مولا علی گھر گئے، انہاں کہا ابا جی آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز دے آپ نے پتر کو چھیٹ دیتا، انہاں کہا تو پیچھے، انہیں کہا میرا پیو خلیفہ ہے، انہاں کہا تیرا پیو خلیفہ ہے، انہاں دے پیو دے نال دا پیو کوئی نہیں، انہاں دی ماں دے نال دی ماں کوئی نہیں، انہاں دے نانے دے نال۔ حضرت علی اچھے راکھے لوٹا فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، نزدیک آؤ شہزادو، دوئے نیڑے فرمایا یہ کیوں نہ ایسا کہے کہ حضور تمہارے نانا نے حضور نے مجھ سے یہ فرمایا ہوا ہے عمر سراج و وہ جملہ بڑا قیمتی ہے اور آپ کو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ایسے کیوں نہ کہے تمہارا ادب یا محبت کوئی جنگلی نہیں کر سکتا، اور یہ تو جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کا سورج ہے۔ حسنین کریم جدوں یہ گل سنی نا قبلہ دوڑ دے پھر ٹر گئے، انہاں گیا چاچا عمر، انہاں کہا چاچا عمر جڑے پہ انہاں گل کیتی، انہاں کہا کی کیتی ہے جو سلوک تساں ساڈے نال کیتے ہیں سجا کے اوتھے بیان کیتے ہیں، ابا جی نے یہ کیتی، حضرت علی نے حضرت عمر نے فرمایا کھول سے آوا، اگلا مال بعد میں تقسیم کریں گے، علی سے پہلے لکھوائیں ہاتھ چوکے آپ کو سبحان اللہ۔ فرمایا اب مال تقسیم بعد میں ہوگا، یہ مال دنیا کا ہے، وہاں جنت بٹ رہی ہے۔ لو جی حضرت عمر پوری پنچایت لے کے آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جناب تساں فرمایا شہزادیاں نے یہ گل کی تھی، جناب نے فرمایا میں سورج ہوں، آپ نے فرمایا میں نے کیا کہا ہے وہ تو اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا، میں نے تو بیان کیا ہے، کہا آپ لکھ کے دیتے ہو، فرمایا میں لکھتا ہوں، انہوں نے کہا لکھو، حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما زمین علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج من اہل الجنہ۔ ہاتھ چک گیا کو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آقا ہون دے شیعہ بھی غور کر لیں، جنہوں حضرت عمر فرمان پہ سراج ہے جنت کے، وہ
وہ دے بارے پھونکن والے دا انجام کیا ہونا ہے. لو جی جب لکھا اب میں ترجمہ بھی سنا دوں جو میں نے پڑھا. اجازت ہو تو علماء کو سمجھ آ ہی گئی ہے. ما زامنہ کا معنی کیا ہے؟ ما زامنہ مانا فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ضمانت میں دینا. فرمایا یہ ضمانت میں دیتا ہوں اس بات کی عمر کو کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ نے جبریل سے سنا, جبریل نے اللہ سے سنا. میں نے رسول سے سنا, رسول نے جبریل سے سنا, جبریل نے اللہ سے سنا کہ عمر سراج آل الجنہ. لو جی حضرت عمر دیاں اکھاں بچوں اتھرو کاغذ چم چم اکھاں نہ لاون. راجہ عمر الہ بیٹھی جدوں گھر آئے تو پھر آپ نے پھٹو پھٹ پتراں نوں بلایا, بولا بیٹھو 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 بیٹھو. فائزہ انا متو, جب میں فوت ہو جاؤں گا اور قد نسلتمونی وکفنتمونی فادرجوا هذه معي في كفني حتى القى ربها ربي. اور میری کفن بچے رکھ دینا تاج میں اللہ نے سامنے جاؤں. اللہ پوچھے عمر کے لے آئے ہیں, میں اکالی کلوں ایسے راز لکھوا کے لے آئے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ بلا حضور بندہ نواز کوئی سمجھ آئی نہیں آئی. سلام ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. نعرہ تحقیق, نعرہ تکبیر, سارے طرح زور لوگ تازہ ہو کے یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, ماشاءاللہ, حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان صحابہ, عظمت و شان اہل بیت, بچل کے حق کا رسول تمہا جماعت. اور بخدا واللہ ثم واللہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی باتیں بہت ہیں میں بس سر کرتا ہوں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا پھر جی مولا آنے اور فرمایا رحمک اللہ یا عمر. ایک دب آپ نے ماں ماری تو سو کہتے عمر کے مرے ہوئے نہیں ہوتے, سن دے ہوئے. فرمایا رحمک اللہ یا عمر, عمر تجھ پر اللہ کی رحمت ہو. ما خلفت احدا, اے جی خلفا جو خلفو تکلیف. اے غور کر رہا ہوں, ما خلفت احدا. عمر تو نے اپنے پیچھے کوئی بندہ ایسا نہیں چھوڑا, کوئی بندہ تو نے ایسا نہیں چھوڑا اپنے پیچھے کہ مجھے پسند ہو کہ میں اس جیسے اعمال کر کے اللہ سے ملوں. ایک تو ہی تھا, میری تمنا ہے کہ میں تجھ جیسے اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں. اور لمبی تقریر آپ نے فرمائی, حضرت عمر محسن بیان فرمائے, حضرت عمر فاروق کی شان بیان کی. سلام ہو حضرت عمر فاروق پر. تو رہ گئی گل اہل بیت نہیں, تو اہل بیت کس کی شان یہاں سے شروع, یہاں سے ہو رہی ہے شروع. اہل بیت مطلق لفظ اہل بیت میں فضیلت کوئی نہیں. یہ علماء توجہ کریں, مطلق اہل بیت تو آپ کی بھی ہے, اہل بیت تو میری بھی ہے, اہل بیت صحیح کی بھی ہے, اہل بیت صحیح کی بھی ہے. اہل دل والے بیت اگر گھر والا اہل بیت کس کی. اگر آپ یہ میری تھوڑی سی تمہید سمجھ جاؤ گے مسئلہ آ جاؤں گے. کس کی اہل بیت؟ اس کی اہل بیت جس کے نام کے ساتھ کا کسی کا نام ہے, اس کی اہل بیت جس ذات کے ساتھ کی دوسری ذات کو, اس کی اہل بیت جو خود بے مثل ہے, جس کے کپڑے بے مثل ہیں, نالین بے مثل ہے, گھر والے بے مثل ہے. اہل بیت رسول, اہل بیت رسول, ان کے پلے کا بھی کوئی نہیں. یہی تو سبب ہے کہ اصحاب اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. واللہ العظیم رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, خود صحابہ نے شان بیان کی. جتنی روایتیں اہل بیت کی محبت وچ, اہل بیت کی شان وچ, اہل بیت کے مقامات وچ نے یہ کہیں بیان کی تھیاں. اے زید بن ارقم کون؟
اے سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ اے جابر بن عبداللہ کون ہے؟ اے جابر بن سمرہ کون ہے؟ اے انس بن مالک کون ہے؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ انہوں نے بیان کی ہے، انہوں نے، اور حالی بیان ہی نہیں کی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں حسن پاک حسین پاک تو بہت اونچے درجے کے اہل بیت ہیں، ان کے پتروں کو صحابہ اکرام نے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملاقات کی۔ اے نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ، نام کیا ہے؟ جابر بن، اونچا بولو، جابر بن عبداللہ۔ جابر بن عبداللہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ آپ حضور کی بارگاہ حاضر ہوئے، حضور بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہو گیا، لگتا کوئی نہیں بچوں، میں چلے میں نو بچا لو، میں نو یہاں پر میں جملہ بولتا ہوں تو اگر اجازت ہو تو بولو۔ وہ تو جدوں بھی کوئی بیمار ہو جاتا سی نا، صحابی یا صحابیہ یا بچے نہ بچنے سن، یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، یا آنکھ نکل گئی، یا داغ ہو گیا، یا ہڈی ٹوٹ گئی، یا نظر چلی گئی، تو سیدھے حضور کو لامدے سن۔ ادوں حضور کو لامنا شرک مرک نہیں ہوتا تھا، عشق مشق ہوتا تھا۔ کوئی سمجھ آئیے یا نہیں؟ یہ ان 14ویں صدی دی بیماری ہے شرک مرک، یہ پہلے سے عشق مشق نہیں سمجھ آئی؟ اکھاں گڑبڑ ہویا کہاں حضور کو، جے کدے لک نو درد کہاں حضور کو، رات چوکی ہو گئی یا رسول اللہ سے جانے ہیں روشنی کوئی نہیں کہاں حضور دی برکات کر، یہ وہ نہیں گلا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو بچا لو، میری حالت عجیب جی۔ حضور نے فرمایا تو نہیں جاندا، اجے نہیں جاندا، اجے نہیں جاندا، اجے نہیں جاندا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہن میں یہ دعا نہیں کرانی کہ میں جاواں نہ، چونکہ تساں کہہ دیتا نہیں جاندا نہیں جاندا نہیں جاندا، ایک ہی باری کافی تھی، 3 باری نہیں۔ ہن اگلی گل مینوں دس دیو کدوں تک نہیں جاندا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ہن یہ دس دیو میں کدوں تک نہیں جاواں گا۔ حضور نے فرمایا تو نہیں جاندا، تو نہیں جاندا، اجے تے تیری لمبی عمر ہے، میری اولاد وچوں ایک میرا پتر ہونا ہے، اوندا نام محمد ہونا ہے، تو اونوں ملنا ہے پھر جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آئی؟ ہن میں آپ کو صحابہ کا ادب اہل بیت اور مقام اہل بیت بتلانے لگا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں لو وقت گزر گیا، 78 سال عمر ہو گئی جابر پاک کتنی؟ اگوں حضرت امام زین العابدین دے بیٹے، امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین کا اصلی نام ہے علی۔ اصلی نام کیا ہے؟ ہاں یہ دماغ میں رکھنا، کیا نام ہے؟ زین العابدین نام نہیں ہے، لقب ہے۔ نام کیا ہے ان کا؟ ان کے جو بھائی شہید ہوئے ہیں وہ بھی علی، دونوں جو شہید ہوئے دونوں علی۔ عزیز علی کو گھبراندے ہیں ہوتے ہے علی میں، ہاں تاں ہی میں آدھا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سن کے پتا ہے حضرت امام حسن حسین دا ایک پتر جمعہ علی، دوجا جمعہ علی، تیجا جمعہ علی۔ ہم کسی کو کہہ دیں جناب نام محمد علی رکھنا، تو پتہ میں کہ اب یہ پہلے ایک محمد علی ہے، تو تساں چوکے سیانے ہو یا حسین چوکے سیانے ہو؟ فرمایا علی، دوجے دا نام ہی علی، تیجے او بھائی اکبر اصغر اوسط یہ تو بڑا نکاح درمیانی، یہ پہچان کے لیے رکھا ہوا تھا، باقی علی بھی علی ہے۔ برکت واسطے کہہ دے نعرہ حیدری، پھر ایک باری 3 باری علی کہنا نعرہ حیدری، سبحان اللہ، جیندے رہو، اچھا بولو پھر اچھا، نگر نگر گلی گلی، سارے بولو نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ اے محرم شریف شروع ہے تو عمر پاک کو سلامی پیش کر چکے ہیں، حضرت علی نو بھی خوش کر دو، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ او جڑے منارہ وچ وڑ کے بیٹھے ہو بھی بولو، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ یہ مولا علی پاک کے نام کی فضیلت ہے، 3 نعرہ۔ تو حضرت علی زین العابدین کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ نام تو کا محمد ہے، اب وہ باقر آدم تقسیم کرنے والے لوگ باقر علوم ہے، نہیں سمجھ آئی؟ نام حضور نے فرمایا تو نہیں جے جاندا جاویں گا ادوں جدوں میرے پتراں وچوں، میریاں
میرے یہاں پتراں اچھا بولو اہل بیت نہیں کہ سمجھ آمنی بولو میرے یہاں پتراں وچوں ایک صحابی کٹ کے سامنے صاحب کدے کوئی مولوی مولونڈا کوئی برشا برشا ایک صحابی کا کول کٹ کے دستے میں انہی جتی تھلوں لنگ جاسا کہ کسی صحابی نے حسنین پاک کو یا ان کے بیٹوں کو علی کا بیٹا کہا ہو جب بھی بولا یبن الرسول کا جب بھی بولا کیا کہا یبن الرسول اے رسول خدا کے بیٹے چونکہ انہوں نے کنہ نہ سنیا سی ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية فقلت تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وحسن وحسين وعلي ثم قال هؤلاء يا علي انہوں اپنے کنہ نہ سنے انہوں نے نہیں کیا بھئی جناب تسی حضرت علی دے بیٹے ہو بلکہ حضرت صدیق اکبر نے مولا علی دے سامنے کیا اللہ دی قسم چاکنے آنا ہینج کر کے امام حسن صدیق اکبر اچھانن ہینج کر کے آواز ہے آکھنا ہے قربان جاواں شبیہ مصطفیٰ دے کچھ دے علی کہتا ہے میرا پتر ہے پر صدیق کہتا ہے کہ انجر کے گلہ بھی تیری جاتی ہے نہیں میرے قریبی کے ٹکڑوں وہ میری آنکھوں کے تارو اس نے سکتے ہیں ان کے جاموں میں ہے نیموں ایک سینے شابہ ایک وہاں سے ایک سینے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ الحسن اشبہ برسول صدر الى الراس والحسین رضی اللہ تعالی عنہ اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان من ذالک ما کان اسفل من ذالک فرمایا یہاں سینے سے لے کر سر تک تو حسن سرکار کی تصویر ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک حسین سرکار کی یہ تو تصویر رسول تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ علی کے بیٹے اور چلو جی گھر سنو میں چلو اے حسین کریمین نے تو کہہ دیا یبن الرسول تو ابو زین العابدین علی زین العابدین وہ تو حضرت امام حسین کے بیٹے ان کو ہی کہہ دیتے حسین کے بیٹے نہیں کہا ان کو بھی کہا ابن الرسول پھر چلو ان کے بیٹے کو کہہ دیتے کہ زین العابدین کے بیٹے نہیں کہا انہوں کیا ہے دالیاں نے پھوٹا مصطفیٰ کی ذات ہے زور سے کہہ دو سبحان اللہ یہ تینیاں ہیں پودا خود سرکار ہے سرکار ہے بچیو اجے بھی نے توڑیاں پولاں تے اذہان دے تحمل جتنا ہے وہ دے مطابق گفتگو کر رہے ہیں مگر نہ قسم ہے پروردگار عالم کی سید کدے بے عمل بھی ہوئے بے عمل سید نے بے پڑیا سید وہ چنگے پلے متقی عالم کو لو جڑا غیر سید ہوئے وہ دے کلو مفضل ہوتا ہے بے شک ان پڑھ سید چنگے پلے متقی عالم سے افضل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مولوی پاگل ہو جائے تو مولوی نہیں رہتا غلط کیا مولوی پاگل ہو جائے تو مولوی تجھے سید تے جنون تاری ہو بھی جائے تو رہنا سید ہی ہے ایسی رضوی ہیں پر اساں رضویت کو سمجھا دیتا آلہ حضرت بریلوی جی کون ہوئے گا اہل بیت دا عاشق آلہ حضرت بریلوی اپنی گھر تھی جمی او دا نام رکھیا کنیز حسن دوجی جمی او دا نام کنیز حسین تیجی جمی او دا نام کنیز الحسنین ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں دور رنجے علیہ کو ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں آلہ حضرت کا دل رجدہ کیوں نہیں پیا کنیز الحسن حسن کی کنیز کنیز الحسین حسین کی کنیز چلو تیجی دا کوئی اور نام رکھ لو پر میں نام اور نہیں رکھنا کنیز الحسنین ایک وقت کر کے کنیز بنائیے ایک دو دا کنیز بنا دے سبحان اللہ لائیں کرے بات یہاں ماں دا نام حسینی بیگم پیو دا نام نقی علی خان اور حالی زمان نے نہیں رکھیا کنیز الحسن اعلیٰ حضرت کی حویلی کا کام ہو رہا تھا تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنے اہل بیت کو اپنے خاندان کو پچھلے دوسرے کمرے میں دوسری حویلی میں بھیج دیا اعلیٰ حضرت بریلوی کے گھر میں مستری لگے ہوئے تھے
کام کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت سے مسئلے مسائل پوچھنے والے سیدھے حویلی میں آ جاتے تھے. ان دنوں مشہور تھا بریلی میں کہ جس بھی پوچھنا ہے اندر گھر ٹوٹ جاؤ, چونکہ عورتوں کوئی نہیں, اندر مستری لگے ہوئے. لاؤ جی کم ہو گیا, مستریاں کم پورا کر لیا تو مستری ٹر گئے. اعلیٰ حضرت کے اہل خانہ واپس آ گئے, بچیاں واپس آ گئیں. ایک سید صاحب نے, اس سید صاحب کو پتہ نہیں تھا شاہ صاحب کو کہ اندر کام ختم ہو گیا ہے. انہوں نے سمجھا شاید ابھی بھی مستری لگے ہوئے. شاہ جی سدے اندر بڑھا ہے, سامنے اعلیٰ حضرت کی بیٹیاں تھیں, سن سکتے ہو تو سنو. اور اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا پیروکار کہنے والا اگر اہل بیت سے پھرے اسے نہ اعلیٰ حضرت کی خبر ہوئی ہے نہ اہل بیت کی خبر. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود ہیں, بیٹیاں بھی موجود ہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں شاہ جی سدے اندر آ گئے. ایک دم شاہ صاحب کی نظر پہ گئی اعلیٰ حضرت کی پوری تے. انہاں ایک دم شاہ صاحب نے رومال سی, انہاں اپنے منہ گیا رومال رکھیا, پٹو پٹ نس کے پیچھے ٹر گئے. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑ گئی. میں شاہ جی جانا نہیں, اور غلام سے کہا واپس بلاؤ شاہ صاحب کو. میں نے ان کا نام دکھانے کے لیے کنیز نہیں رکھا, ان کا نام بھی کنیز ہے, یہ آپ کی بھی کنیزیں ہیں, اور شرع میں کنیزوں سے پردے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئیے اے ان چنگا چوٹیاں کوئی عالم ہوئے تھے اس مسئلے میں سمجھے. میرے کلیجے ٹکڑوں ایک پاسے پوری شریعت کھلوتی ہے تو دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا عشق کھلوتا ہے. اور میں کہتا ہوں 200 سال پہلے اگر ایک سید کا اعلیٰ حضرت نے یہ ادب کیا ہے تو مدینے کے اصحاب سرکار کے اصحاب نے حسین کا کتنا ادب کیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس لیے یہ ابن الرسول ہے, اور قیامت تک سید ہوئے صحیح, پیور سید ہوئے. پھر وہ دو نشانیاں بھی ہیں, وہ میں نہیں دس لیا تو اور تسی حضرت صاحب کو پوچھ لینا میرے جان تو بعد, یا جتنے علماء بیٹھے ہیں سارے نوں پتہ ہے نہ دسن. یہ تو اور گل ہے. سید کی نشانی ہے پترو, میں مور رکھے ہوئے اپنے آستانے سے, ہر مور دی علیحدہ علیحدہ نسل ہے, ہر مور دی علیحدہ علیحدہ نسل ہے. میں نے بلی رکھی ہوئی تھی, بلیاں اس کو پتہ ہے رکھیاں سن کے نہیں, تو بلیاں ساریاں علیحدہ علیحدہ ملکوں کی ہیں سن کے نہیں, ایسا نہیں. ابھی میں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, مرغیوں میں بھی نسلیں ہیں. میں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں 10-12, ان میں بھی نسلیں ہیں. کہ بلا صاحب یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ مجھ جاوے اپنی نسل دے تو سید اپنے پیو تے نہ جاوے, وہ ہو نہیں سکتا. کہ بلا مجھ رحمت للعالمین دی باندھی ہے تو سید پتر ہے حضور دا, حضور دی اہل بیت وچوں. اے کیویں ہو سکتا ہے کہ ہوے سید تے خوشبو مصطفیٰ دی نہ آوے. او بچیو یہ کدی بھی نہیں ہو سکتا. میں تو فقیراں کولوں یہ سنیا ہے کہ کامل پیر دا مرید پہچانیا جاندا ہے, کامل نبی دی اولاد کیوں نہیں پہچانیا. سبحان اللہ. نہیں ہو سکتا. آؤ جو ڈنڈی لگی ہوئی ہوئے تو اور گل بکری ہے, وگرنہ نسلیں پہچانی جاتی ہیں, نسلیں پہچانی جاتی ہیں. تسی میں دسو پکھی شریف کے طالب علم پہچانے جاندے نے کہ ادب اسلامی والے پہچانے جاندے نے کہ مولوی ثاقب صاحب جڑے وہ گجراں والے انہاں دی شکل پہچانے جاندے نے, اور شکل تو پہچانے جاندے, پگڑیاں تو پہچانے جاندے, ٹور تو پہچانے جاندے, چال تو پہچانے جاندے, گلاں تو پہچانے جاندے. او بھائیو جے طالب علم پہچان ہو سکدا ہے تے بچے نہیں پہچانے جا سکتے. ہاں توبہ ایڈا اندھیر نہیں, پہچانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں. خدا کی عزت و ناموس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ پہچانے جاتے ہیں. یہ تو حرم میں پہچانے گئے, حرم میں پہچانے گئے. اور آج بتاتا ہوں میں آپ کو امام